السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیجیے گا۔ چلیے اب اپنی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ عزت بیگ کا دل خوشی سے بلیوں اچھلنے لگا۔ سہنی کی صورت دیکھنے کے لیے ہی تو اس نے یہ دکان کھولی تھی اور اتنا گھاٹا اٹھایا تھا، اور آخر میں اس میں نقصان ہی نے اس کی یاوری کی اور اسے محبوب کے گھر رہنے کی جگہ مل گئی۔ اب وہ سارے گھر کی صفائی کرتا، کوڑے کا ٹوکرا سر پر رکھ کر باہر پھینکنے جاتا، ہاٹ بازار کا پورا کام کرتا اور رات کو سب کے سونے کے بعد ایک کوٹھری میں پڑ کر سو جاتا۔ بخارا کے ملک التجار کا بیٹا عزت بیگ سے وہ مہیوال بن گیا۔ اس نام سے پورے محلے اور بستی میں مشہور ہو گیا۔ وہ اس قدر محنت اور وفاداری سے کام کرتا کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے۔ مہیوال اس کو اپنی خوش نصیبی سمجھتا، کیونکہ تمام دن سہنی اس کی آنکھوں کے سامنے رہتی اور اس کا چوٹ کھایا ہوا دل سہنی کے دیدار سے سکون پاتا تھا۔ مہیوال کو سہنی کے گھر رہتے ہوئے 1 سال گزر گیا، مگر سہنی اب تک اپنے دل کا حال نہ جان سکی۔ مہیوال نے بھی اپنے منہ پر خاموشی کی مہر لگا لی تھی۔ وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہ چھیڑنا چاہتا تھا، مبادا وہ گھر سے نکالا جائے اور محبوب کے دیدار سے ہاتھ دھونا پڑے۔ تلے کمہار اس کے کام سے بہت خوش تھا۔ اسے صرف روٹی کپڑے پر ایک چست اور تنومند نوکر مل گیا تھا۔ مہیوال کی پھرتی اور ہوشیاری دیکھ کر تلے نے اسے اپنی بھینسیں چرانے پر بھی لگا دیا اور مہیوال گھر کا ملازم ہونے کے ساتھ ساتھ تلے کی مویشیوں کا چرواہا بھی بن گیا۔ مہیوال صبح کو پہلے گھر کی صفائی کرتا، پھر بھینسیں لے کر دور نکل جاتا۔ دوپہر کو بھینسیں چھوڑ کے وہ روٹی کھانے نہیں آ سکتا تھا، اس لیے مہیوال کی روٹی باہر بھیجی جاتی تھی۔ یہ کام تلے کو خود کرنا پڑتا تھا۔ کبھی تلے کی بیوی روٹی لے کے جاتی اور کبھی ایسا اتفاق بھی ہوتا کہ میاں بیوی دونوں کام میں مصروف ہوتے تو سہنی کو مہیوال کے پاس جانا پڑتا۔ سہنی روٹی کی چنگیر سر پر رکھتی اور لسی کی مٹکی بغل میں دبا کر مہیوال کے پاس جاتی۔ وہ دن مہیوال کے لیے عید سے کم نہ ہوتا۔ مہیوال جان بوجھ کے کھانے میں دیر لگاتا اور سہنی خونخوار نظروں سے اسے دیکھتی رہتی۔ مہیوال دل ہی دل میں مسکراتا۔ اس نے کئی بار سوچا کہ تنہائی کے ان لمحات سے فائدہ اٹھائے اور محبوب کے سامنے اظہار محبت کر کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لے، مگر ہر ایسے موقع پر سہنی کے حسن کا رعب اس پر اس طرح چھا جاتا کہ وہ ارادے کے باوجود کچھ نہ کہہ پاتا تھا۔ ایک روز سہنی روٹی لے کر پہنچی تو مہیوال کا کچھ عجیب حال تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ زرد ہو رہا تھا اور آنسوؤں کا سیلاب آنکھوں سے جاری تھا۔ سہنی اس کے قریب پہنچ گئی، مگر مہیوال اپنے خیالوں میں ایسا کھویا ہوا تھا کہ اسے سہنی کے آنے کی مطلق خبر نہ ہوئی۔ سہنی ذرا دور کھڑی ہو کر اس کی حالت کو دلچسپی سے دیکھنے لگی۔ مہیوال کو بھی یہ خیال نہ رہا کہ کھانے کا وقت ہو گیا ہے اور گھر سے کوئی نہ کوئی روٹی لے کر آنے والا ہے۔ سہنی کھڑے کھڑے تھک گئی، مگر مہیوال اپنے خیالوں سے نہ چونکا اور اسی طرح بیٹھا آنسو بہاتا رہا۔ تنگ آخر سہنی آگے بڑھی، یکایک مہیوال کی اس پر نظر پڑی اور وہ شرمندہ سا ہو کر اپنے آنسو پوچھنے لگا۔ سہنی نے بغیر کچھ کہے روٹی کی چنگیر اس کے سامنے رکھ دی اور ایک طرف لسی کی مٹکی بھی دھر دی۔ مہیوال نے حسب معمول کھانا شروع کیا۔ سہنی نے دیکھا کہ مہیوال بڑی بے دلی سے نوالے اٹھا رہا ہے اور بیچ بیچ رک کے کچھ سوچنے لگتا ہے۔ اس دن مہیوال نے معمول کی غذا سے آدھا کھانا کھایا اور لسی پی کر ہاتھ پوچھ لیے۔ سہنی نے چنگیر اور مٹکی اس کے پاس سے اپنی طرف کھینچ لی۔ مہیوال آخر تو اتنا اداس کیوں ہے؟ سہنی نے بس یوں ہی پوچھ لیا۔ کیا گھر یاد آ رہا ہے؟ گھر؟ مہیوال نے زیر خند کیا۔ گھر تو بس اسی وقت بھول گیا تھا جب میں نے تمہاری دکان پر قدم رکھا تھا۔ میری دکان کا تانا کیوں دے رہا ہے؟ سہنی جھلا اٹھی۔ سامان چرا کے تیرے یار دوست بھاگ گئے ہیں اور تو مجھے اپنی آنکھیں دکھا رہا ہے۔ میں تمہیں کیسے آنکھیں دکھا سکتا ہوں سہنی؟ مہیوال نے سسکی بھری۔ تمہاری آنکھوں نے ہی تو مجھے اس حال کو پہنچایا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے مہیوال؟ سہنی کو غصہ آ گیا۔ منہ سنبھال کے بات کر ورنہ ان روٹیوں سے بھی جائے گا۔ شکر کر کہ میرے باپ نے تجھے ٹھکانہ دیا، ورنہ گلی گلی بھیک مانگتا پھرتا۔ سچ کہہ رہی ہو سہنی؟ مہیوال کی آواز بھرا گئی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میں ایک پتھر سے پیار کر رہا ہوں؟ 2 سال تک تمہاری غلامی کرنے کے بعد بھی تمہاری ایک محبت بھری نظر بھی نہ پا سکا۔ غلطی میری ہی تھی۔ کسی کو کیا پتا کہ
بلخ اور بخارا کے سب سے بڑے تاجر مرزا بیگ کا اکلوتا بیٹا آج ایک کوزہ گھر کے دروازے کا فقیر ہے۔ میرے دوست جتنی رقم لے کے بھاگے ہیں اتنی تو میں خیرات کر دیا کرتا ہوں۔ انہوں نے مجھے بہت سمجھایا کہ گجرات چھوڑ دے، سونی تجھے کبھی نہ مل سکے گی، مگر میں نے ان کی ایک نہ مانی۔ تمہارے قریب رہنے کے لیے میں نے برتنوں کی دکان کھولی، دولت برباد کرتا رہا، صرف اس لیے کہ میں سونی کی صورت دیکھتا رہوں۔ آخر وہ اکتا کر بھاگ گئے اور اپنے ساتھ سب کچھ لے گئے، مگر میں نے پھر بھی گجرات نہ چھوڑا، تمہارے گھر کا نوکر بنا، کیا کچھ نہ کیا میں نے۔ کیا تم سمجھتی ہو کہ میں سب کچھ روٹیوں کے لیے کر رہا ہوں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے سونی۔ میرے دن رات کیسے گزرتے ہیں اس کی تمہیں خبر نہیں۔ تم نے آج ہمدردی کے 2 بول کہے تو میں نے سب کچھ اگل دیا، ورنہ یوں ہی کڑ کڑ کے مر جاتا۔ سونی اس کی باتیں بڑی حیرت اور تعجب سے سن رہی تھی۔ مہیوال نے بڑی سادگی اور سچائی سے اپنی داستانِ دل کہہ ڈالی تھی۔ سونی کا دل بے چین ہو گیا، آقا زادی اور غلام کا پردہ اٹھ گیا۔ سونی کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے بڑے نرم لہجے میں کہا، مہیوال، کیا تو سچ کہہ رہا ہے؟ یہ سب کچھ تو نے میرے لیے کیا ہے؟ میں تم سے کیوں جھوٹ بولوں گا؟ مہیوال کے سینے میں لگی ہوئی آگ بھڑک اٹھی۔ میرے پاس سب کچھ تھا اور آج بھی سب کچھ ہے۔ میں آج بخارا واپس چلا جاؤں تو حویلی، نوکر چاکر، مال و دولت سب کچھ میرے قدموں میں ہوں گے، مگر مجھے دل پر اختیار نہیں۔ میرے قدم گجرات سے باہر نہیں جا سکتے۔ مجھے اس بستی سے پیار ہو گیا ہے، کیونکہ اس بستی میں تم رہتی ہو، میری سونی رہتی ہے، تم میری خوشبو ہو سونی۔ پھول اور خوشبو الگ الگ تو نہیں رہ سکتے۔ چکور چاند کی طرف اڑتا ہے، پروانہ شمع ہی پر گرتا ہے۔ تمہاری مہک اور تمہاری مسکراہٹ تو میری زندگی ہے سونی۔ میرے مہیوال، پیارے مہیوال۔ ایک بے خودی کے عالم میں سونی کے منہ سے نکلا۔ مہیوال کا چہرہ کھل اٹھا۔ اس نے نظر اٹھا کر سونی کو دیکھا اور سونی کا سر آہستہ آہستہ اس کے شانے سے لگ گیا۔ روایت ہے کہ بخارا میں مرزا بیگ نام کا ایک بڑا سوداگر تھا۔ اس شاندار حویلی، درجنوں کنیز و غلام، لاکھوں کا کاروبار، اس کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا، مگر حویلی کی لمبی چوڑی راہداریاں کسی بچے کی چمکار سے محروم تھیں۔ اولاد کے لیے مرزا اور اس کی بیوی نے کیا کیا جتن نہ کیے، کہاں کہاں کی خاک نہ چھانی، حکیموں اور طبیبوں کے دواخانوں کے چکر نہ لگائے، یہاں تک کہ خانقاہوں اور مزاروں کے پھیرے کرتے کرتے جوتیاں گھس گئیں، مگر غنچۂ امید نہ کھلا اور حرمہ نصیبوں کو کسی سے کچھ نہ ملا۔ پھر قدرت مسکرائی۔ مرزا بیگ کو کسی نے خبر دی کہ بخارا کے ایک قریب ایک غار میں ایک بندہ ہمہ وقت عبادت الہی میں مشغول رہتا ہے۔ لوگ اسے فقیر روش سمبر کے نام سے پکارتے ہیں۔ اس کی زبان میں اللہ کی تاثیر ہے، اس کی زبان میں روح اللہ کی تاثیر ہے۔ مرزا بیگ نے سنا تو مردہ امید نے انگڑائی لی۔ دل پکارا، چل مرزا بیگ، اس در کی بھی جبہ سائی کر لے، کیا عجب کہ مسیحائی ہو جائے اور تو اپنی مراد کو پہنچے۔ مرزا دوسرے ہی دن فقیر کے آگے ہاتھ باندھ کر جا کھڑا ہوا۔ سائل کی صورت ہی سوال ہوتی ہے۔ کچھ دیر بعد فقیر نے مراقبے سے سر اٹھایا اور مرزا بیگ کو دیکھا۔ مرزا جھٹ ان کے قدموں میں بیٹھ گیا اور چاہا کہ عرض حال کرے، مگر فقیر پھر مراقبے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد فقیر نے مراقبے سے سر اٹھایا اور مرزا بیگ کے سوال کرنے سے پہلے ہی نحیف آواز میں بولا، اے ناداں، فقیروں کے پاس کیوں جاتا ہے؟ فقیروں کے ہاتھ تو ہمیشہ خالی رہتے ہیں، وہ نہ کسی سے کچھ لیتے ہیں اور نہ کسی کو کچھ دے سکتے ہیں۔ مرزا بیگ رمز آشنا نہ تھا۔ فقیر کی بات سے اس کا دل ٹوٹ گیا، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ فقیر نے اسے دل شکستہ دیکھا تو کہا، مرزا، خدا کسی کو نا امید نہیں کرتا، جا خوشی خوشی گھر جا، اللہ تجھے جلدی خوشی دکھائے گا۔ یہ سن کر مرزا کی آنکھیں ایک بار پھر بھر آئیں، لیکن آنسو مایوسی کے نہیں بلکہ خوشی کے ہیں۔ اسے یقین ہو گیا کہ اب وہ ضرور اپنی مراد کو پہنچے گا۔ فقیر کا اشارہ صاف اور واضح تھا۔ دوسرے یہ کہ فقیر نے اسے مرزا کہہ کر مخاطب کیا تھا، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ واقعی اللہ والا ہے، ورنہ بغیر بتائے فقیر کو اس کا نام کیسے معلوم ہو جاتا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ مدت پوری ہوتے ہی مرزا بیگ کے گھر خوشی ہوئی اور چاند سے بچے کی پہلی گلکاری نے گھر میں مسرتیں بکھیر دیں۔ نام اس کا عزت بیگ رکھا گیا۔ بچے کی
اٹھان اچھی تھی۔ مشہور شاعر مصنف فضل شاہ کے مطابق عزت بیگ 12 سال کی عمر میں صرف نحو، فقہ و حدیث، معقول و منقول اور علم نجوم میں ماہر ہو گیا۔ 13ویں سال تیر اندازی اور 14ویں میں اس نے شہ سواری بھی سیکھ لی۔ بخارا پر اس وقت عبدالعزیز ازبکی کی حکومت تھی۔ اس کا باپ قندھار کا حاکم تھا۔ باپ نے بیٹے کو ایک لشکر جرار کے ساتھ بخارا کی بغاوت فروغ کرنے کے لیے بھیجا اور بیٹا باغی ہو کر بخارا کا مالک بن گیا۔ بخارا اس وقت بھی علم کا مرکز تھا، تجارتی منڈی اور کروڑوں کا شہر تھا۔ جوان عمر عبدالعزیز نے اس کے حسن میں 4 چاند لگا رکھے تھے۔ یہ حاکم جس قدر بہادر اتنا ہی رقص و موسیقی کا پرستار اور عیش و عشرت کا دلدادہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جو مذہب شاہ کا وہی رعیت کا ہوتا ہے۔ بس رعایا اپنے بادشاہ کے رنگ میں رنگ گئی۔ فن و موسیقی کا خصوصاً بڑا فروغ حاصل ہوا۔ بخارا کی پرکیف اور رنگین فضا نے عزت بیگ کی جوانی پر بھی اثر ڈالا۔ گانے کا شوق اسے بچپن ہی سے تھا۔ ذرا محنت کی تو اس فن میں بھی طاق ہو گیا۔ عزت بیگ چوڑے چکلے سینے کا اور سرخ و سفید رنگ کا ایک خوبرو کڑیل جوان تھا۔ موسیقی نے اسے اور مقبول بنا دیا۔ اسے دیکھنے اور گانا سننے کے لیے دوشیزاؤں کی قطاریں لگ جاتی۔ وہ اسے کسی دلربا باغ میں گھیر لیتی اور گانے کی فرمائش کرتی۔ عزت بیگ اب تک لذت درد اور محبت کی ستم آرائیوں سے واقف نہ تھا، پھر بھی الہڑ جوانیوں کی فرمائش پر راگ الاپتا لڑکیاں مست ہو کر جھومنے لگتیں اور عزت بیگ ایک نگاہ غلط انداز ڈالتا ہوا آگے بڑھ جاتا۔ ان دنوں خان بخارا عبدالعزیز کے دربار میں شہنشاہ ہند شاہ جہاں کا ایک قاصد آیا ہوا تھا۔ ہند کے قاصد کا بخارا میں آنا ایک نئی بات تھی، اس لیے اس کی بہت شہرت ہوئی۔ عزت بیگ نے دوستوں سے سنا تو قاصد سے ملاقات کے لیے اس کا دل مچل گیا۔ آخر بڑی دوڑ و دھوپ کے بعد وہ قاصد کو اپنے گھر مدعو کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ کھانے کے بعد گپ شپ شروع ہوئی۔ عزت بیگ اور اس کے یار دوست ہند کے حالات سننے کے لیے بہت بے چین تھے۔ پھر قاصد نے ایک ایک چیز کی تفصیل اس طرح بیان کی کہ اس کا نقشہ آنکھوں میں گھوم گیا اور عزت بیگ کے سر میں دہلی دیکھنے کا سودا سما گیا۔ چلتے وقت قاصد نے عزت بیگ کو ایک گلدان تحفے میں دیا۔ چینی کے اس گلدان پر مختلف رنگوں کے آمیزش سے اتنے خوبصورت نقش و نگار بنائے گئے تھے کہ عزت بیگ کی عقل حیران رہ گئی۔ عزت بیگ نے کہا، چینی کا یہ گلدان مجھے ہمیشہ آپ کی یاد دلاتا رہے گا۔ قاصد نے مسکرا کر جواب دیا، عزت بیگ، یہ چینی نہیں بلکہ ہمارے قصبہ گجرات کی مٹی ہے۔ یہ مٹی چینی کو بھی مات کرتی ہے۔ کمال ہے جناب، عزت بیگ نے حیرت کا اظہار کیا۔ گجرات کی مٹی میں کیا سحر پایا جاتا ہے؟ جی، ایک تو وہاں کی مٹی بہت اچھی ہے، دوسرا یہ کہ ان ظروف کے بنانے والے کی انگلیوں میں جو سحر ہے اس کا تو جواب ہی نہیں۔ یہ نقش و نگار اور گل بوٹے گجرات کا صرف تلے کمہار بناتا ہے۔ اس کے ظروف اپنی خوبصورتی اور حسن و رعنائی کی وجہ سے شاہوں کے دربار میں تحفے کے طور پر بھیجے جاتے ہیں۔ آپ نے میرے اشتیاق کو بڑھایا ہے، عزت بیگ نے کہا۔ جب میں دہلی کی سیر کو آؤں گا تو گجرات میں ضرور جاؤں گا۔ ضرور جائیے گا گجرات، قاصد نے ہنس کے کہا۔ گجرات کی فضاؤں کو قدرت نے حسن و عشق کے نغموں سے بھی بھرا ہے۔ وہاں کا دل آویز حسن نظروں کو کھینچتا ہے۔ وہاں محبت کی کلیاں کھلتی ہیں، عشق کے پھول کھلتے ہیں، عشق و فراق کی آہیں محسوس ہوتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، عزت بیگ نے مسرت سے کہا۔ جس جگہ تلے کمہار کی صنعت گری اور عشق و محبت کے عشوہ ترازیاں موجود ہوں، وہاں کی سیر نہ کرنا تو کفران نعمت ہے۔ دہلی اور گجرات جانے کا فیصلہ عزت بیگ نے خود نہیں کیا، یہ تو قسام ازل نے اس کی قسمت میں لکھ دیا تھا۔ عالم بالا میں بخارا سے گجرات تک ایک خونی کہکشاں کھینچی گئی جس پر عزت بیگ کو قضا بدوش چلنا تھا اور ان آنکھوں کی پیاس بجھانا تھی جو اپنی پلکوں پر محبوب کے تصور کے خواب سجائے جانے کب سے انتظار کر رہی تھی۔